اور وہ نبھایا انہوں نے۔ تو جب بھی میں جاتا تھا ملاقات بھی ہوتی تھی اور انتہائی شفقت بھی فرماتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ میں فلاں وقت کی جو نفل پڑھتا ہوں اس میں فلاں روایت میں فلاں سپارے میں ہوں، تہجد میں ہوتا ہوں تو اس وقت میں فلاں روایت کے اندر میں فلاں سپارے میں ہوں، اوابین پڑھتا ہوں تو میں فلاں روایت کے تحت فلاں سپارے میں ہوں۔ یعنی مختلف روایات میں وہ مسلسل بیک وقت ختم کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایک تعلق، اور اللہ کے کلام کے ساتھ جو آدمی جڑ جائے تو اس سے بڑی بات پھر تو اور ہو نہیں سکتی۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آیا وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں اپنی بڑائی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اگر بقا کسی ذات کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آتی ہیں، شخصیات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی معاشرے کو دو چیزیں چاہیے، ایک قیادت اور دوسرا قانون۔ قانون وہ دائمی ہوتا ہے، مسلسل چلتا ہے، شخصیات اور قیادت کسی وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے دین اسلام سے جو کچھ اخذ کیا اور ہمیں پڑھایا انہوں نے، وہ یہی ہے کہ ہم اکابر کے نسب العین کو سامنے رکھیں اور ان کے نسب العین کو زندہ رکھیں۔ کہ نسب العین کو بقا حاصل ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کرام کے سامنے بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صورتحال پلٹ گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے سے خون آ گیا، غار میں پناہ بھی لینی پڑ گئی، اور کس کرب سے اس وقت وہ گزرے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے وہ کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے آواز دی افیکم محمد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم عمر بن الخطاب، پھر آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ جب ان تین شخصیات کے بارے میں جواب نہیں آیا تو پھر اس نے فتح کا نعرہ لگایا، اعلو حبل کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی وجل۔ پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ
کہ پہلے 3 آوازوں پر جواب نہیں دیا اور آخری 2 آوازوں پہ جواب دے دیا، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق کیا لینا ہے اس سے؟ یہ ایک تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی بعض مقامات پر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امت کو تعلیم دے دی، پہلے 3 آوازوں پر جواب نہیں دیا، اگر دے دیتے تو ہمیں یوں ذہن دیا جاتا، ہمیں یوں تعلیم ملتی کہ جیسے ہمارا بقا اور دار و مدار ان شخصیات پر ہیں، یہ ہیں تو پھر امت ہے ورنہ نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے خاموشی ظاہر کی تاکہ شخصیات کی اہمیت بھی برقرار رہے، اور یہ کہ انہوں نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو امت کی بقا اور دین کی بقا کا دار و مدار شخصیات پہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے عقیدے کا اظہار کیا، آپ نے فوراً جواب دیا، تعلیم دی ہمیں اور آپ کو اور امت کو کہ اس عقیدے توحید کے ساتھ امت زندہ رہے گی۔ تو اسی طرح ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک حجت ہوتے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ حسین آگاہی والی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد میں پڑھاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب باقاعدہ جاتے تھے مسجد میں، ان کے ساتھ محراب میں بیٹھ جاتے تھے، طلباء پڑھ رہے ہوتے تھے، طلباء کی تلاوت کی گونج میں آپس میں حال احوال نہیں ہو سکتا تھا، پر دونوں خاموش 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے اور قرآن سنتے تھے بچوں کا، اور پھر رخصت ہو جاتے تھے۔ تو ان حضرات کے ساتھ جو تعلق میں نے دیکھا، میں نے اس کا مشاہدہ کیا، اس تعلق کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ان کی اولاد میں تحفیظ قرآن، تجوید جو حضرت نے ان کو منتقل کی، ان میں بھرپور صلاحیت و استعداد اللہ نے دی، اور وہ آج ان کے اولاد میں زندہ ہے، اور وہ صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو اس قسم کے اجتماعات ہمارے اکابر کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ہم کسی کے عرس نہیں مناتے، نہ کوئی ہمارے نزدیک کوئی دن متعین ہے، لیکن ایسے اجتماعات میں اگر ہم اپنے اکابر کے تذکرے کریں گے تو یہ تذکرہ بھی عقیدہ کی پختگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ سند بنتا ہے، کیونکہ دین سند کا نام ہے۔ ان لوگوں سے قرآن ہمیں منتقل ہوا ہے، حدیث ہمیں منتقل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کے فیوض و برکات سے استفادہ کرنا چاہیں گے تو پھر تعلق جو ادب کا ہے اور احترام کا ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو تر و تازہ رکھے۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ مولوی فضل الرحمن عجیب کام ہوا ہے میرے ساتھ، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں ایک دن اتفاق سے غار حرا میں گیا تو میں نے چاہا کہ میں یہاں 2 رکعت پڑھوں، تو میری منزل جو تھی، آج کی منزل شروع ہو رہی تھی اقرا سے، اور پہلے مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی منزل کو دیکھا اور میں نے کہا کہ 2 رکعت پڑھوں گا تو اس میں کون سی صورت میں نے پڑھوں گا، تو میرے آغاز اقرا سے ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے بہت میں خوش ہوا کہ جہاں پہلی وحی آئی ہے اور میری منزل بھی آج یہیں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ وہ لگاؤ تھا
اور اس قسم کے لگاؤ کے بعد ان کی جو نورانی شخصیت، میں تو مدینہ منورہ میں جب بھی جاتا تھا تو زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور جب وہ بیمار تھے تو گھر میں جا کر انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ اندر آ جائیں آپ، تو آخری ملاقات وہی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور ہم آج ان کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ اتنے خوبصورت اجتماع میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تذکرے اپنے اکابر کے جاری رہنے چاہیے اور ان کی خدمات کو زندہ رکھنا چاہیے، تاکہ امت کو رغبت ملے اور ان کے نصب العین کے ساتھ لوگ وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں شریک